دجال آئے گا نا تو دنیا اتنی مگن ہو جائے گی ان کاموں میں، انہیں دجال کی آنکھ اور یہ چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی، انہیں سمجھ نہیں لگے گا. وہ کہیں گے یہ تو نارملی چیز ہے، اس کی شاید ایک آنکھ بڑی ہے، لیکن مومن دیکھتے ہی سمجھ آئے گا یہ اس دجال کی نشانی ہے. تو حدیثوں میں جو آتا ہے اس کی علامت یہی ہے، ہوگا شخص، وہ انسان ہوگا، وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس کو صلاحیتیں تو ہیں اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ اسے مطلب دے دے گا قوتیں، لیکن وہ ایک شخص ہے، وہ انسان ہے جو آئے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اختیارات کچھ لمحے کے لیے اللہ دیں گے، پھر ایک وقت آئے گا اس کے اختیارات بھی اللہ کھینچ لیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص مدینہ کے باہر وہ اس سے مناظرہ کرنے جائے گا. دجال جس طرح آئے گا نا، یہ سب سے پہلے عراق اور شام میں آئے گا، اس کا ظہور وہاں پر ہوگا. وہاں سے پھر یہ نکلے گا تو اصفہان، یہ جو ایران کا سٹی ہے، یہاں جائے گا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے. پھر یہ ادھر عراق اور شام میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ اصفہان سٹی سے جب 70,000 یہودی ملیں گے، پھر یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا. پھر یہ وہاں سے جائے گا یمن کے بارڈر پر، اس کی سرحدوں پر، وہاں سے پھر یہ مکہ اور مدینہ کی طرف رخ کرے گا. مکہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کنٹرول دیا ہوگا اور یہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، کوشش کرے گا. حدیث میں آتا ہے مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اور مدینہ میں زلزلہ آئے گا. جن کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہوگا، منافق ہیں، وہ بھاگ کر مدینہ سے نکل جائیں گے اور یہ باہر جا کر دجال سے مل جائیں گے. پھر دجال کے ساتھ ایک مدینہ سے شخص اٹھے گا، علم والا بزرگ عالم دین آئے گا، وہ آ کر کہے گا دجال سے ملے گا. تو لوگ کہیں گے کدھر جا رہا ہے، کہے گا دجال سے ملنے. تو وہ کہیں گے تیرا لہجہ، تیرا آداب ہی غلط ہے، مار دو اسے، یہ ہمارے دجال کے بارے میں بات کیسے کر رہا ہے. تو انہوں نے اسے پکڑا تو ماریں گے نہیں، کہیں گے دجال نے منع کیا ہے، وہ مار سکتا ہے جس کو مارنا چاہے. وہ دجال کے پاس لے جائیں گے، دجال اسے دیکھے گا تو دیکھتے ہی وہ عالم کہے گا تو دجال ہے. یعنی مومن پہچان کر لے گا کہ تیری وہی نشانی جو میرے نبی نے بتلائی تھی. وہ فوراً کہے گا کہ یہ اتنا بے ادب ہے، میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے. وہ ان کو نا 2 ٹکڑے کروا دے گا، آرے کے جسم کے 2 ٹکڑے حدیث میں آتا ہے. پھر وہ زمین پہ 2 جسم گر جائیں گے، 2 ٹکڑے. پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں اسے زندہ کروں تو مان لو کہ مجھ پر یقین زیادہ. کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں، ہاں تو کر دے تو بلیو بڑھ جائے گا، ہمارا فیتھ بڑھ جائے گا. تو وہ نا جب اسے زندہ کرتا ہے تو وہ اٹھتے ہی نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو شخص ہوگا نا، وہ دوبارہ ہی کہے گا کہ تو پکا وہی دجال ہے، مجھے تو اب یقین ہو گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر وہ کہے گا کہ اسے اب ذبح کر دو، اللہ تب اس کا اختیار کھینچ لیں گے مدینہ کے باہر. دجال تب پھر کچھ نہیں کر، وہ چھری چلائے گا، گلے پر نہیں چلے گی، ذبح کرنا چاہے گا نہیں ہوں. پھر وہ انہیں پکڑ کر جو اس کی جنت جہنم اس نے بنائی ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک جہنم. جو باہر سے جہنم ہے وہ اندر سے جنت ہے، جو باہر سے جنت ہے وہ اندر سے جہنم ہے. تو وہ اس میں اپنی طرف سے جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت کے باغات میں چلا جائے گا. تو یہ شخص جو دجال ہے یہ آئے گا، اس کی نشانیاں ہیں، انسانوں کی طرح ہی ہوگا، لیکن عام انسانوں سے اس کی جو چیزیں ہیں، بناوٹ ہے، وہ ظاہری وہ ڈیفرینٹ ہوگی عام لوگوں سے. ہمارے جسم آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جسامت کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. لوگوں کی نا ہائٹ جو ہے پہلے بڑی ہوتی تھی، تو یہ ان سے بڑا ہوگا، نمایاں نظر آئے گا. جس طرح کوئی کافی جانور کھڑے ہوں تو ایک جانور کا جس کی ہائٹ بہت بڑی ہو تو وہ نظر آتا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا دجال. ہاں، اس کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ بال ہوں گے جسم پر بہت زیادہ، اس کی ایک آنکھ بڑی ہوگی، اس طرح اس کے بارے میں علامات آتی ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوا ہے اور یہ جنگیں، یہ تمام معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، ان قریب ہمارے سامنے امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ ایک خاص ڈیٹ ہے، ایک ٹائم لمٹ ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا کہ امام مہدی اس عرصے کے بعد آئیں گے. اب اس عرصے کے اندر جس میں 1000 سال اور میرے خیال سے 2 صدیاں شاید اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کا وہ وقت اب گزر چکا ہے، اس کے بعد مزید شاید ایک وقت آئے گا. یعنی ابھی تک ہم کنفیوزڈ ہیں کہ وہ ٹائم ڈیوریشن پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جتنی ہمارے پاس علامات قیامت ہے نا، لوگوں میں تبصرہ ہوتی ہیں کہ یہ علامت امام مہدی کے آنے کی ہے، یہ قیامت کے آنے کی ہے، یہ تبصرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. قیامت کی علامت تو سب سے بڑی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک فرمایا تھا میں مبعوث ہو گیا ہوں، یہ قیامت ہے کی علامت، یعنی میرا آنا یہ قیامت کی علامت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر فرمایا ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جا کر نا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ وقت گزر چکا ہے. لوگ زکاتیں لے کر دروازوں پہ جاتے تھے، وہ کہنا بھائی میرے گھر میری پڑی ہوئی ہے، کوئی لینے والا ہو تو مجھے بھی بتانا. یعنی وہ بھی بہت بڑی علامت گزر چکی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ جس طرح علامات قیامت ہے، گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں، سائنس ترقی کرتی کرتی اللہ کو للکار رہی ہے. میں بس چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے نا ایک چائنیز کا لیکچر سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ معراج ہوئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا قیامت کے قریب کیسے جا رہی ہے، علامات کیسی ہیں.
وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ ان کا نبی مکہ سے یروشلم یعنی فلسطین جو پہنچا ہے، آخر اس کا رب ان کو کسی فورس سے لے کر گیا ہے. ہم اس فورس کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جسم کو ایسے کنورٹ کر سکیں ود ان سیکنڈ. اب یہ چیزیں کس کے اختیارات کی ہیں؟ اللہ کی. لوگ اس حد تک جا رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی دنیا میں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب جا کے پھر تلواروں کا دور آ جائے گا. ابھی ہم کسی کو کہیں تلوار یا گھوڑے پہ سفر کرنا امپاسبل ہے. لیکن جس طرح کی آج کل ہمارے پاس جوہری ہتھیار بن چکے ہیں، آپ کو علم ہے، تو اس سے یہی دعویٰ کرتے ہیں نا، ملک کے ملک مٹ جائیں گے، شہروں کے شہر مٹ جائیں گے، سائنس سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اس قیامت کی طرف جا رہی ہیں. یہ جنگیں جو آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا نا کہ جنگیں آج کی علامت تو نہیں ہے، سیمبل تو نہیں ہے اس کے امام مہدی کے. دیکھیں امام مہدی نے جب آنا ہے، ان کا کسی کو نہیں پتہ ہونا جب تک وہ بیت اللہ کو چمٹے ہوں گے. نہ آپ دعویٰ کر سکتی، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی کر سکتا ہے. کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہہ سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت اللہ کے پاس چمٹا ہوگا، پھر جا کر لوگ اسے فائنڈ کریں گے. اگر تو کسی کو لگتا ہے تو کہ آ چکے ہیں، پھر تو ان کو ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ 40 سال میں ظاہر ہوں گے، پھر ان کا ٹائم امت کے ساتھ جڑ جائے گا، بیعت ہو جائیں گے امت کے لوگ ان سے. اگر تو وہ آ گئے ہیں پھر تو بیعت نہیں ہو رہے، نظر ہی نہیں آ رہے، پھر تو غلط ہے نا بات کہ بیعت ہو نہیں رہے، وہ آ بھی چکے ہیں. ان کی علامت یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو بیعت ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ اسی جگہ پر. تو وہ بیعت، یہ جنگ تو ضروری ہے، کیونکہ امام مہدی نے بیعت جہاد پر لینی ہے. امام مہدی نے یہ نہیں کہنا کہ نماز روزے یہ تو دنیا میں فرض ہے. جہاد ایسا فرض ہے جس کے اوپر امام مہدی بیعت لیں گے. سب سے پہلے کہیں گے اگر میں آپ کی بیعت قبول کر رہا ہوں نا تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جہاد کرنا پڑے گا. اور اسرائیل جو کر رہا ہے ظلم، آپ کو پتہ ہے یہی وہ مقام ہوگا، لد کا مقام. بالکل لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، یہ لام کے اوپر پیش ہے. لد کے مقام پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں ہوگا، حدیثوں میں جو آتا ہے، اور بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پہاڑ ہے. وہاں پر اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، دجال کو، جنگ کے بعد. تو یہ وہ سارے رستے آپ کو پتہ ہے، اسرائیل کی آپ کو سامنے باتیں ساری پتہ ہیں. دنیا کا جو ایک گلوبل بن رہا ہے، ایک چین بن رہی ہے، آپ کو وہ بھی پتہ ہے. بلڈنگ بلاکس بن رہے ہیں، ساری بنیادیں اور راستے بن رہے ہیں، گروپس بن رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ ایک پورشن اختیار کر رہے ہیں، وہ ایک جگہ پر جا رہے ہیں. اور یہ سارے نصرانی یہودی ساتھی ہوں گے دجال کے، اور مسلمان جیسے بھی ہوں، میم جیسے بھی کمزور ہوں، یہ بننے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں. ہم تو سب دعا کرتے ہیں کہ ہم جیسے بھی گناہ گار ہیں، دل میں یہ آتا ہے یا اللہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رکھ کہ وہ آئیں گے. ہم تو اس لشکر کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو یہ بلاکس بنیں گے، غلطی کوتاہیاں بھی ہوں گی. سر فرمایا کہ آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ برا ہوگا. تو آنے والے دن وہ زیادہ چاہے ترقی سائنس کر جائے، لیکن فتنے آزمائشیں زیادہ ہوں گی. ہمیں یہ دعا ہے کہ دجال اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے فتنے سے بچاؤ. بڑا مشکل ہے بچنا اس کے دجال کے فتنے سے. یہ جو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، جس طرح جنگوں میں فلاں دجالی کام کر رہا ہے، دجالی ہٹلر بنا ہوا ہے، دجال کے ساتھی کا. بڑے لوگوں کو اب بھی دعویٰ کہ وہ دجال سے ملنے جاتے ہیں ابھی بھی اس دور میں. یہ ریئلٹی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ابھی بھی دجال سے مشورہ کر کے آتے ہیں، دجال سے پوری پلاننگ کر کے دنیا میں یہ پلانز لانچ کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرتے بھی ہوں یا نہیں کرتے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ آنا ہے. وہ مخفی ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، پیدا نہیں اس نے ہونا. تو بعض لوگوں کا یہ بھی دعویٰ کہ وہ جن ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور بھی بڑے لوگ اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہ جن تھا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسانی شکل اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بے اولادہ ہوگا. اور وہ جس طرح ظہور امام مہدی کے بعد آئے گا تو آ جائے گا، وہ انشاءاللہ آنا ہے. ہمیں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. ہمیں بالکل صحیح بات ہے. ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ نماز کے آخر میں تشہد میں پڑھی جاتی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اور جس طرح یہ دعا ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم دجالی فتنے سے محفوظ رہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی روٹین میں لے کر آنی چاہیے تاکہ جو اس وقت جو ایک فتنہ پھیل رہا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں وہ ختم ہو اور ہمارے ایمان مضبوط رہیں. اس کے لیے یہی ہے نا، ایک اور بھی ہے سورۃ کہف ہے نا، اس کی پہلی 10 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پڑھ لیتا ہے نا، یاد کر لیتا ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی 10 آیات. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں اگر اب ہم دھوکہ بچوں کو دینے کے لیے، دھوکہ اتنی بڑی چیز ہے، جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی بڑی بات ہے. اب ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتلائی ہے، جب آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو پک کرتے وقت برا فیل نہ کریں نا، پھر ایک وقت آتا ہے بڑی چیز بھی آپ کو بری نہیں لگتی ہے. ایمان کے اندر ہمارے لوگ نا، جس طرح سب سے زیادہ مسئلہ ان کراماتوں کا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کسی کی دل آزاری میں نہیں کر رہا. مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ایک چیز کو آپ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، ہاں یار یہ کیا کمال ہے،
تو ہر چیز کو آپ دیکھ کر کے ہاں یار اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, یعنی ہر اس چیز سے انسپائر ہونے لگ جائیں جس کے اوپر منع کیا گیا قریب ہوتا ہے, پھر آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کر جائیں گے. جو بندہ چھوٹی چھوٹی چیز میں دیکھیں گے, ہم بازار جاتے ہیں, آپ بھی شاپنگ کرنے جاتی ہیں, تو جو چیز آپ کو سمجھ لگے نا کہ یار یہ فراڈ ہے, اس میں یہ چیز صحیح نہیں چلتی ہے, آپ اس سے بچتی رہتی ہیں, آپ ہر وقت بچتی ہیں, پھر آپ کبھی بھی اس چیز سے ڈسی نہیں جاتی, یا اس میں آپ کبھی بھی اس میں شکار نہیں ہوتی دھوکے کا کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایسے ہی آپ دین میں اگر ان گناہوں کو ایسا چھوڑتے جائیں گے نا, نہیں کرتے جائیں گے, پھر بڑے سے بھی اللہ بچا لے گا. لیکن جب آپ چھوٹے کو کرتے جائیں گے تو جس طرح دھوکہ, فراڈ ہے, کچھ بھی ہے, تو ایک وقت آتا ہے میم کہ پھر انسان بڑے گناہوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے کچھ فیل نہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھیں جس طرح کے گناہ آج کل ہیں, آپ کو دیکھیں گناہ نہیں لگتا ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں نا آج اس کو اسٹائل کیا ہے, شراب پیتے ہیں نا لوگ, تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جی واٹر, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, سوڈا کہہ لیتے ہیں, کچھ بھی نام چینج کر لیتے ہیں نا, تو تھوڑا سا یار ایک پیک لگا لیں, حالانکہ یہ بہت بڑی ایک حدیث میں منع چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جب عام ہوتی ہیں تو پھر گناہ بڑا بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. دجال سے بچنے کے لیے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جی آپ دیکھیں اللہ پر ایمان اور یقین پختہ رکھیں, کیونکہ دجال کے پاس بھی اختیارات جو ہیں وہ یہ بارش نازل کرنے, زندہ مارنا. ہمارا جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ تو یہ کہے گا نا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا اللہ زندہ کرتا ہے, مارتا ہے. رزق کی بات ہے کہ وہ کہے گا واللہ خیر الرازقین, میرا اللہ رزق دینے والا ہے. تو جو ایمان والا ہے وہ اللہ پر اگر بلیو رکھتا ہے, اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے, وہ نہیں ڈسا جائے گا. اور ساتھ اس کے پھر عبادات ہیں, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, بافضو رہتا ہے, فتنوں سے بچتا ہے, ان چیزوں سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں شیطانی راستے, دجالی راستے, دجال کے راستے یہی ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں, فراڈ, دھوکہ, جھوٹ, سود, برائیاں, غیبتیں, وہ ان گناہوں والوں کو زیادہ کیچ کرے گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دجال سے بچنے کے لیے, ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں دیہات کا رخ کرنے والے بچ جائیں گے, یہ سب جھوٹ ہے. دجال ہر کسی کے پاس جائے گا, دیہات والا بھی پھنسے. فرق یہ ہے کہ شہروں میں اس کا کنٹرول زیادہ ہوگا. جس طرح شہر میں کوئی چیز بند ہو جائے نا, پانی, تو یہاں زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. دیہات میں اس طرح نہیں ہوتا. دیہات میں آپ نے سبزیاں گھر بھی اگائی ہوتی ہیں, آپ ہفتہ بھی نکال سکتے ہیں. شہر میں آپ کو ڈیلی وہاں پہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کھانے کے لیے. تو یہ فرق ضرور ہے. دجال سے بچنے کے لیے آپ بے شک دیہاتوں کا رخ کریں, یا لوگ کہتے ہیں وہاں بچنے والا بچ جائے گا, لیکن اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے. دجال سے ایمان نے بچانا ہے. جو ایمان نہیں رکھتا یا ایمان میں کمزور ہے, اپنے پڑھنے, ایمان دیکھیں نا, فرشتوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, کتاب پر ایمان ہے, ان چیزوں کو جو فالو کرتا رہتا ہے, انشاءاللہ نبی وسلم نے فرمایا کہ انسان تھوڑا تھوڑا لگا رہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت اختیار کروا دیتا ہے. پنجابی چاہتے نے بار بار کنڈی کھڑکاؤ نا بوا کھل ہی جاتا ہے. انسان جب ایک چیز کے پیچھے لگا رہے نا پھر اللہ بچا لیتا ہے. یہ تو نیتوں میں بار ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے نا, اللہ نے بچانا ہے. تو جب بندہ ہی کوشش نہ کرے ابھی سے, دجال سے نا لوگ, آپ کے شروع میں کہا کہ بہت بڑا یہ سینسٹیو نیم ہے, لوگ ڈرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے کیوں ڈرنا ہے. انشاءاللہ جب ہمارے رب نے بتلا دیا کہ اس کو مارنے والا بھی بتلا دیا, اس کا ٹائم پیریڈ بھی بتلا دیا, ہر چیز بتلا دی, بچت کے طریقے بتا دیے. بچت کے طریقے بتلا دیے. ڈر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس میں آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوگا. بالکل. اگر آپ نے اپنی زندگی میں, اپنے گزرے ہوئے وقت میں, اگر آپ نے اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھا ہے کہ آپ کو ہر راہ چلتی چیز پر اعتبار نہیں ہو جاتا, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قابض ہے, ہر چیز کو کرنے والی ہے, تو اس وقت شاید آپ کا ایمان اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ اگر دجال سامنے آ بھی جائے تو آپ کا رب آپ کے اندر ہے, تو آپ کو کوئی قائل نہیں کر سکتا. لیکن اس چیز کی کمی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے لیکن اس کی پہچان نہیں ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ہمیں اس پر اعتبار ہو جاتا ہے, تو یہاں سے ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں ایمان کے اوپر بھی آپ کو ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت سنا دوں گا ایمان کے, تاکہ ایمان لوگوں کو نہیں پتا نا ایمان کیا ہے. سب سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس بات کو سمجھیے گا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر. اب یہ چیز دیکھیں نا, ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ کر بھی رہا ہوں, وہ مجھے پھر بھی کہہ رہا ہے, تو اس سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے نا جس طرح وہ نہیں ہے. تو ایمان وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا ہے. ہمارے لوگ ایمان کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی میں ایمان اللہ, وہاں میں کوئی گاڑی کے فرنٹ پہ کلمہ لکھوا لیتا ہے, کوئی گھر میں سینری لگا لیتا ہے, موبائل کا وال پیپر اللہ کے نام کا لگاتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے, یہ سمبلز ہیں. ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں اترتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور دلوں میں مزین
ریویژن کیا. پسند کرنا ایک الگ چیز ہے, دلوں میں اتر جانا یہ الگ چیز ہے. تو دلوں میں اتارنا اصل چیز ہے. تو ہم اس چیز پر آئیں کہ وہ ایمان دل میں اتر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ دل کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, اور نہ کبھی دجال کے فتنوں میں انشاءاللہ یہ پڑ سکتا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جتنا بھی مشکل ہو ہم مسلمان اس کا سامنا کر سکیں اور دجال جیسے فتنے سے خود کو بچا سکیں, اور جو حقائق ہیں, جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ پوری تو ہونے ہی ہیں. وقت کس طرف جا رہا ہے یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا. اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب الرحمان صاحب, انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, ذکر کریں گے اسی طرح کے موضوعات کے اوپر. اگر آپ کوئی انفارمیشن یا کوئی موضوع ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وی ول کیچ یو بیک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.